عالمی سطح پہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بارشوں اور سیلابوں نے پوری دنیا کے مختلف خطوں کو سخت متاثر کر رکھا ہے۔ ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے۔ وہ موسمیاتی تبدیلیاں کیا ہیں؟ ہمارے ملک میں آنے والے جان لیوا سیلابوں کی وجوہات کیا ہیں؟ ان موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے وہ کون سے اقدامات کرنے بہت ضروری ہیں جن کی مدد سے ہم اپنے ملک کو سیلاب کی تباہی سے بچا سکتے ہیں؟ ہمارے خطے میں 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جن میں ہمالیہ، ہندو کش اور قراقرم شامل ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اسی علاقے میں ہے۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پہ درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے بہت سے برف کے گلیشیئر تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ بہت سے گلیشیئر یا تو سکڑ گئے ہیں یا ان کی تہہ پتلی ہو گئی ہے۔ گلگت بلتستان اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 7,000 سے زیادہ گلیشیئر ہیں جن میں کچھ کا شمار قطب شمالی و جنوبی کے بعد دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئر میں ہوتا ہے۔ یہ گلیشیئر کیا ہوتے ہیں؟ دراصل یہ برف کے پہاڑ نما ٹیلے ہوتے ہیں جو مٹی کے تودوں اور چٹانوں پہ مسلسل برف باری سے دیو ہیکل شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک ایسا انتظام ہے جس کی مدد سے برف کا ایک ذخیرہ پورا سال اکٹھا ہوتا ہے، گرمیوں میں آہستہ آہستہ پگھلتا ہے اور دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر میں انسانوں کی غفلت، صنعتوں کے پھیلاؤ اور مضر گیسوں کے اخراج کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے قدرت کے اس نظام میں خلل پیدا ہو رہا ہے، جس سے یہ برفانی گلیشیئر زیادہ تیزی سے پگھلنا شروع ہو چکے ہیں، جس سے دریاؤں میں پانی کی سطح بہت زیادہ بلند ہونے کی وجہ سے سیلاب کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ان گلیشیئر کے پگھلنے سے کئی مقامات پر جھیلیں بھی بن رہی ہیں، جن میں سے کچھ میں گرمی کے موسم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو جاتی ہے، جس سے ان کے بند ٹوٹ جاتے ہیں اور نشیبی علاقے میں اچانک سیلاب آ جاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ضروری نہیں کہ پگھلنے والا گلیشیئر جھیلوں کے بہت قریب ہو، تاہم ہوتا یہ ہے کہ دوسرے گلیشیئر کے پگھلنے سے بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں اور یوں پانی کے ریلے راستے میں آنے والے تودوں کو بھی ساتھ بہا کر لے جاتے ہیں۔ اس قسم کے بہاؤ کو ہائپر کنسنٹریٹڈ بہاؤ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں ٹوٹی پھوٹی چٹانوں کا کچرا ہوتا ہے جس کے اوپر برف جم چکی ہوتی ہے، اور جب ان گلیشیئر سے پانی پگھل کر تیزی سے نکلتا ہے تو یہ تمام مواد نشیبی علاقوں کی جانب سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ اس قسم کے سیلاب زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے راستے میں آنے والی ہر شے کو زیادہ زور سے دھکیلتے ہیں، جس سے تعمیرات کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور زمین کا کٹاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ برسوں میں گلیشیئر کے پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں 3,044 جھیلیں بن چکی ہیں، جن میں سے 33 میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق یہ جھیلیں کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں۔ اس سے 71 لاکھ افراد قدرتی آفات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ سن 2000 سے بعد کے 2 اشروں میں صرف چترال میں جھیلوں کے اچانک پھٹنے کے 15 سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سن 1970 اور سن 1999 کے درمیان ایسے صرف 4 واقعات ہوئے تھے۔ فکر مندی کی بات تو یہ ہے کہ اب جھیلوں کے پھٹنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ہر سال اس میں شدت آ رہی ہے اور نشیبی علاقوں میں سخت قسم کے سیلاب بھی آ رہے ہیں، جن میں حالیہ تباہ کن سیلاب ایک مثال ہے۔ پاکستان کو ان موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں خطرناک سیلابوں کا سامنا ہے۔ اب ضروری یہ ہے کہ ملکی ریاستی ادارے اور عوام مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کریں۔ بہترین حکمت عملی سے اس کا حل نکالنے کی کوشش کیجیے۔ ماہرین کے مطابق ہمارے خطے میں اس قدرتی تبدیلی اور آفات کی ایک اہم وجہ درختوں کی بے تحاشا کٹائی بھی ہے۔ جنگلات کو انتہائی بے دردی سے کاٹا جا رہا ہے۔ باقاعدہ ایک مافیا وجود میں آ چکی ہے جو درخت کٹائی کے نتیجے میں بڑے سرمایہ داروں اور حکومتی اداروں میں اثر و رسوخ کی حامل بن چکی ہیں۔ عام افراد بھی ایندھن کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ضرورت کے لیے درخت کاٹ کر لکڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ سیلابی آفت سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ شجرکاری کا انتظام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں دریاؤں کے کناروں پہ ملین ٹری سونامی کی
جو مہم شروع کی گئی تھی اس سے کافی فائدہ ہوا۔ اس مہم کو زور و شور سے جاری رکھنے کی بھی انتہائی ضرورت ہے۔ اس کا دائرہ کار پورے پاکستان تک بڑھانے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ ماہرین کا سیلابی پانی کو بہتر انداز سے ذخیرہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیم اور مصنوعی جھیلوں کی تعمیر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ملکی اداروں کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ہنگامی بنیادوں پہ کرپشن اور بددیانتی سے پاک ایسے منصوبے بنائیں اور انہیں فوری عملی جامہ پہنائیں۔ خاص طور پہ ڈیموں اور جھیلوں کی تعمیر کے لیے ایسے ماہرین تعمیرات کی خدمات بھی لی جائیں جو ایمانداری کے ساتھ صحیح مٹیریل استعمال کر کے کوالٹی کے معیار کے مطابق تعمیر کریں، ورنہ حالیہ سیلاب میں غیر معیاری تعمیرات کی وجہ سے کئی ڈیم آسانی سے تباہی کی نظر ہو گئے۔ ماحولیاتی آلودگی اور درجہ حرارت میں اضافے کی ایک اور اہم وجہ پہاڑی علاقوں میں سینیٹیشن اور ویسٹ کا باقاعدہ انتظام نہ ہونا ہے۔ ہمارے تمام شمالی علاقوں کا اگر سروے کیا جائے تو لوگ کچرا کھلی فضا میں یا صاف پانی کے ذخیروں کے کنارے میں پھینکتے ہیں یا اسے کھلی فضا میں جلاتے ہیں، جس سے گیسوں کا اخراج ہوتا ہے اور گلیشیئر پر سیاہ کاربن جمع کرنے میں مدد دیتا ہے اور اسے پگھلاتا ہے۔ اس کے علاوہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی ایک بڑی وجہ گاڑیوں کا دھواں بھی ہے، خاص طور پہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں سیاحوں کی گاڑیاں ہوں یا عام ٹرانسپورٹ دھواں پھیلانے کا بھی باعث بنتی ہیں۔ اس کی ایک اہم وجہ انفٹ گاڑیوں کو اداروں کی طرف سے کھلی چھوٹ دینا بھی ہے۔ ڈیزل کا دھواں نہ صرف انسانی صحت کے لیے سخت مضر ہے بلکہ گلیشیئر کو پگھلنے میں بھی مدد دیتا ہے، لہٰذا اس وقت ہمارے ریاستی اداروں اور عوام کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ سیلابوں کے اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ اقدامات کیے جائیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ بغیر مخلص اور ایماندار قیادت کے کوئی بھی ملک یا قوم ہنگامی حالت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس پہ عوام کو سوچنے اور درست فیصلے کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بے حد شکریہ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ Thanks for watching. Please like, subscribe, and share. Kokub Helping Home.